اتنی بڑی ریاست، اتنا بڑا ملک جو باقی ممالک درمیان صلح بھی کرواتا ہے، اور جو باتیں تو اس طرح ہیں، اس درجے کی کیا کہنا ہے۔ اپنے علاقے میں چند لوگ اٹھ کے وہ بچی کو اغوا بھی کرتے ہیں، اس پر پیسہ بھی مانگتے ہیں، اس پر ان کی ماں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک کیس سوشل میڈیا پر سامنے آیا، نہ جانے اس طرح کے 200 قسم کے کیس نہیں بلکہ ہزاروں کیسز ہے جو سامنے نہیں ہے، لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ویسے دبا دیا۔ ایک عجیب بے حسی، ایک عجیب بے رحمی، لوگوں کے قلوب اتنے سخت ہو گئے۔ یہ ریاست کہتے کسے ہیں، یہ حکومت کہتے کسے ہیں، یہ لوگ ٹیکس دیتے کس لیے ہیں؟ ہمارے بجلی پر 10 قسم کے ٹیکس، بلوں پر 10 قسم کے ٹیکس، پانی پر ٹیکس، کھانے کی چیزوں پر ٹیکس، ایک ماچس بھی لوگے ٹیکس ہے، گاڑی چلاؤ گے یہاں سے باہر جا کے سفر کرنا ہے آپ نے جگہ جگہ ٹیکس دینا ہے۔ جب آپ ہم سے ہر مقام ہر جگہ پر ٹیکس دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمارے جان اور مال کے محافظ بھی ہیں۔ ایک ریاست اپنی رعایا کے جان اور مال کی محافظ بھی ہوتی ہے، اور نہ میری جان محفوظ ہے اور نہ میرا مال محفوظ ہے۔ جان بھی جائے میں اکیلا در پدر اور مال بھی جائے میں اکیلا در پدر۔ کیا خیال ہے کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے، کسی کی گاڑی چوری ہو جائے، وہ ملنی ہے قیامت کے دن تک، قیامت کی صبح تک وہ ملنی ہے؟ اور تم وہاں جاؤ FIR کروانے کے لیے بھی تمہیں SHO کے پاؤں بھی پڑنے پڑیں گے، پاؤں بھی اس کا چومنا پڑے گا، ہاتھ بھی چومنا پڑے گا، تو آنسو بھی گرانے پڑیں گے، اور جب سے پیسے دو گے پھر لگے گا جی ہاں اس حضرت کی موٹر سائیکل چوری ہوئی، اس حضرت کی موٹر سائیکل چوری ہوئی، اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خدا داد ملک ہے اور ہم اس میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور زندگی گزر رہی ہے۔ خدا کی قسم میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کل جب میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا تم مظلوم کی بددعا سے بچو، تم مظلوم کی بددعا سے بچو، تم مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اس لیے اب ہم 2 قسم کی اپیل کرتے ہیں، خواہ ریاست ہو، خواہ سردار اور نواب طبقہ ہو، جنہیں اللہ نے قوت دی، جنہیں اللہ نے استعداد دی۔ عام لوگ، عام آدمی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ایک کام ریاست کا ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ نے افرادی قوت عطا فرمائی ہے۔ کچھ غیرت کرو، کچھ غیرت کرو، کچھ ضمیر جاگنا چاہیے۔ غیرت بھی کوئی شے ہوتی ہے، جب کسی کو اپنی بیوی پر، کسی کو اپنی بیٹی پر، کسی کو اپنے گھر کی عورت پر، کسی کو بچی پر غیرت نہیں آئے گی نا، بس یہ اپنی غیرت کے جنازہ آج پڑھ لے اور اس دنیا سے نکل جائے۔ اور ہم بات کرتے تھے مظلوموں کے لیے، پہلے بھی کیے اور ابھی بھی کیے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ غلط کو غلط بولا ہے اور قیامت کے دن تک، جب تک اللہ جل شانہ نے اس جان میں روح بخشی ہے، غلط کو غلط کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اب ہم 2 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صرف اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اب یہ نہیں ہے کہ اس بچی کی رہائی ہو۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے ریاستی اداروں سے، یہ حکومت سے، یہ جنہیں اللہ جل شانہ نے قوت دی ہے کہ اس بچی کی رعایت کے لیے وہ کوشش کریں اور اس بچی کو ان کے شکنجے سے کھلوا کے باہر لے آئیں، یہ مطالبہ ہمارا نہیں ہے، یہ جن کے ان کو مبارک ہو۔ بات یہاں پر نہیں رکے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو اس بچی کی بازیابی، نمبر 1 اس بچی کی بازیابی، نمبر 2 یہ لوگ، یہ طبقہ، یہ جماعت جو ایک ریاست کے اندر رہتی ہوئے، جو ریاست کے اندر رہتی ہوئے گنڈا گردی، آزادانہ تو لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں سے پیسے طلب کرنا، اور جو ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے ان کو روکنا، ان کے ہاتھ پکڑنا، ان کے ہاتھ توڑنا، اور ان کو ایسی سزا دینا لوگوں کے سامنے کہ کل کوئی لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور نمبر 3 وہ مظلوم ماں جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اس کو ایسا کرنا لو، اس کو ایسا کرنا لو۔ ہم اور آپ کے گھر بھی مائیں بہنیں، ہر شخص خود سوچے کیا خیال ہے اگر کسی کی گھر کی خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، وہ اس کو کس درجے تک برداشت کرے گا، وہ اس کو کس درجے تک برداشت کرے گا۔